اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حکم خمس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ خمس یقیناً ایک ابتدا سے رسول اکرم کے زمانے سے جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ خمس وصول کرتے رہے، اور بعض موقعوں پر جب بہت زیادہ خمس آیا ایران کی طرف سے تو حضرت عمر نے آپ سے قرض لینا چاہا، جس پر امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی نئی ہے، لیکن نہ معلوم اب مسلمانوں نے اس کو کیوں اپنے اس سے عمل سے ہٹا دیا ہے۔ بہر طور یہ خمس جو ہے وہ اگر مسلمان جو ہیں وہ دیکھیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کا انکار کر رہے ہیں اگر نہیں ادا کر رہے ہیں تو، اور پھر اگر شیعہ نہیں ادا کر رہے ہیں تو وہ کم از کم حق کے جناب سیدہ طاہرہ اور اولاد سیدہ طاہرہ جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت ہے ان کی طرف سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھا جائے وہ آتش جہنم میں جائے گا، اور پھر فرمایا وہ یتیم ہم ہیں۔ امام علیہ السلام اس جگہ فرماتے ہیں کہ خمس ہمارا حق ہے، جو ہمارے حق کو نہ دے وہ ہم پر ظلم کرنے والا ہے۔ جو امام کے حق کو نہیں دیتا اور نہیں ادا کرتا وہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہے وہ امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو عبداللہ ابن سنان نے روایت کی ہے، اور اس روایت کے اندر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر آدمی جب کماتا ہے، جو کچھ بھی کماتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے، تو اس میں لفظ دیکھیے گا، میں ترجمہ خالی عرض کر رہا ہوں، لفظ دیکھیے گا، اس میں ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کا، یعنی ملکہ عالمین کا لسیدت صلوات اللہ علیہا کا لفظ ہے، ان کا حصہ ہے، اور ان کی ذریت طاہرہ کا کہ جو لوگوں پر حجت خدا ہیں ان کا حق ہے۔ خمس واجب ہے جو ان ذوات مقدسہ علیہ الصلوات والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، یہ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، چونکہ ان پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایک درزی قمیص کے جو ہے وہ 5 جو بٹن جو ہے وہ لگاتا ہے تو اس کی اجرت میں بھی اگر کوئی اس کا نفع ہو تو وہ نفع جو ہے اس کے اندر ہمارا حق ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک معمولی سا اگر حصہ بھی کہیں پر جو ہے وہ خمس کا کوئی ادا کر دے تو اس پر ائمہ علیہم السلام بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے یا معصوم کسی دوسرے کا کہ ایک عورت نے خراسان سے 1 درہم خمس ایک شخص کو دیا کہ جو امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، 1 درہم اور 1 قمیص، وہ جو اس کی خمس کی تھی، وہ امام کی خدمت میں پہنچائی تو امام علیہ السلام نے اس کو ہدیے کے طور پر قبول فرمایا، اور واپس اس عورت کے لیے ایک ہدیہ، ایک جو ہے وہ پیراہن، ایک کپڑا جو ہے وہ اس کی خدمت میں بھیجوایا۔ اسی طریقے سے اس لیے کہ یہ یقیناً خمس جو ہے وہ اس ہر فائدے کے اندر سے ہے، جو بھی فائدہ ملے ہمیں وہ اپنی انکم میں سے، مثلا کوئی آدمی اگر آفس میں کام کرتا ہے، کسی آدمی کا اپنا بزنس ہے، تو جہاں کہیں بھی جس طریقے سے بھی وہ کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ واللہ الافادۃ لیوما بیوم، کہ یہ جو دن بائی دن، ڈے بائی ڈے جو فائدہ ملتا ہے اس فائدے میں سے خمس ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل لو کثیر، جو تھوڑا زیادہ جتنا بھی نفع لوگ حاصل کرتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ، ان سب میں سے جو ہے وہ، سارے مالوں میں سے، اموال میں سے جو ہے وہ خمس ہے۔ یہ اب اس کے بعد جو ہے وہ
معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ خمس نہیں دے رہے، اور بہت سخت الفاظ ہیں، میں ان سخت الفاظ کو آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف جو ایک جنرل قسم کے جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ وہ آسان تر عمل کون سا ہے کسی شخص نے کہ جس سے انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا، آسان تر کام جس سے ایک انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا، چاہے وہ ایک درہم ہو ہی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یتیم ہیں، چونکہ اللہ نے ہم پر صدقہ حرام فرما دیا ہے اور خمس ہمارے لیے فرض کر دیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مال کھانا کسی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آل محمد اور ان کے یتیموں اور ان کے مسکینوں کا حق کھا جائے، بخدا اس سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت سخت انداز سے سوال کرے گا۔ یعنی اس طریقے سے مختلف موقعوں پر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو خمس کے لیے جو وضاحتیں بھی کی، اور پھر اس کے بعد جو شخص نہیں دے رہا، یہاں تک کہ وہ روایات بھی ہیں کہ جن روایات کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کہ جن کو خمس نہیں ادا کیا گیا، وہ لوگ احتجاج کریں گے کہ یا اللہ ہمارا خمس، ہمارا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی روایت ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے موقعوں پر کہ جو ادا کرتے ہیں ان کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کی دعائیں کی ہیں اور ان کا بہت اجر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یقیناً عزیزان گرامی، سامعین محترم، خمس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نظام دین الہی کے چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک آدھے حصے کو، آدھا حصہ تو غریب سادات کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ نظام دین الہی، یعنی جو لوگ خمس روک رہا ہے، خمس نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انکار کر رہا ہے، وہ رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے انکار کر رہا ہے، وہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کے حق سے انکار کر رہا ہے۔ غریب سادات کی تو بعد کی بات ہے، غریب سادات یا یتیم سادات یا مسکین سادات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جو خمس کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کا، اللہ کے رسول کے حق کا اور ولی الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا انکار کر رہا ہے۔ جو ان کے حق کا انکار کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا تابعدار اور اس کا فرما بردار کیسے بن سکے گا، کیسے ہو سکے گا؟ بہت مشکل ہے۔ یہاں تک کہ بعض سخت روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ وہ نسلیں جو ہے وہ صحیح اور جائز نہیں ہوتی کہ جن کے اندر سے ایسے مال جو ہے وہ شادیوں کے اوپر جو خرچ کیے جائیں کہ جن اخراجات کے اندر سے خمس نہ نکالا گیا ہو۔ تو دین الہی کی ترویج کے لیے، دین الہی کی تبلیغ کے لیے جو حق میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے اس کا ادا کرنا یقیناً میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کریں۔ اگر اس حق کو ادا نہیں کرتے تو یقیناً ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہ حق وہ انہی کو ادا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ولی امر کے، صاحب الامر کے، جو لوگ جو ہے وہ
یعنی ان کے عہدے کی ذمہ داریوں کو آج غیبت کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک، وہ مکمل نہیں، کسی حد تک ان کے اس عہدے کے ولی امر ہونے کی، عہدے کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، جن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ عوام کے لیے یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ رجوع کریں ان کی طرف، ان مجتہدین کی طرف کہ جو ان کی جو ہے وہ یعنی رہنمائی کریں دین الہی کے احکام کے ذریعے سے اور فتاویٰ کے ذریعے سے، اور ان مجتہدین اور فقہا کو وہ جو دینی تبلیغ اور دین کے مسائل دے رہے ہیں کہ فلاں مجتہد کا مسئلہ دیکھیے اس میں کیا ہے، وہ جو مسئلہ دے رہے ہیں، تو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کفلائے ایتام آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہا ہے، کہ وہ جو ایتام آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن سے شیعہ مراد ہیں غیبت کے دور کے، کہ غیبت کے دور کے جو شیعہ ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں یہ مراجع، یہ مجتہدین، یہ فقہا، ان فقہا کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے ہمیں دین کے احکام پہنچتے ہیں، جس دین کے نظم و ضبط کے لیے اور جس دین کی تقویت کے لیے، اور علماء نے یہاں تک آغا حکیم اللہ مقامہ اور غفر اللہ لہ اور دوسرے علماء نے، صاحب العروۃ الوثقیٰ نے اور دوسرے فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جس ولایت کی، یعنی ایک ولایت جو ہے وہ ہے کہ جس ولایت کی نمائندگی کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ولایت وہ دوسری ولایت ہے، وہ جو ولایت ان کی ولی امر ہونے کی حیثیت سے دین کی رہنمائی کی ہے، وہ ولایت ہے، وہ ولایت جو ان کی امامت کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے عہدے کے اعتبار سے ان کو ایک ولایت ملی ہوئی ہے، ولایت تکوینیہ یا دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اندر نہیں، یہ دین الہی کی تبلیغ کے لیے جو ان کی ولایت ہے، اس ولایت کی جو نمائندگی کر رہے ہیں غیبت کے اندر، ان لوگوں کو اسی لیے حق ملتا ہے کہ وہ امام کی جگہ پر اس سہم امام کو صرف کریں اور خرچ کریں، اور اس سہم امام کو خرچ کرنے کے لیے اس لیے مجتہد اپنے زمانے کی جس کی میں تقلید کرتا ہوں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اس تک خمس پہنچایا جاتا ہے، اور غریب سادات کا خمس جو ہے وہ غریب سادات تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بہت ہی بڑے فریضے سے کہ جو فریضہ ہم سب مسلمانوں پر ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ اللہ کے رسول، میں نے کہا زکوٰۃ وہ میل ہے، زکوٰۃ دوسری چیز ہے، خمس حق ہے، اور صاحبان حق کو حق ادا کرنا ہمارا فرض اولین ہے، تاکہ ہماری ذریعے سے ہمارے اس جو سارے کا سارا مال انہی کا ہے، لیکن اس میں جو ایک حصہ مانگتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی تقویت ہو سکے، مظلوم اور غریب سادات کی جو ہے وہ مدد اور کمک ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا بھی، میرا بھی، اور دوسرے جو سننے والے جن تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کا رکھوالا ہو اور نگہبان ہو۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور ان کی جدہ طاہرہ کے تصدق میں میں اس وقت جو ہے وہ آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی موقع پر فقہی احکام میں سے کوئی حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کے لیے حاضر ہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان اور آپ کا محافظ۔